السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں جہاں جاہلوں اور گستاخوں کی ایک بھرمار پڑی ہوئی ہے، وہاں پر ایک اعتراض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی روایات صحاح ستہ یعنی حدیث کی وہ 6 مشہور کتابیں جو امت کے ہاں سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں، ان میں امام ابو حنیفہ کی روایات موجود نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ائمہ ستہ کے نزدیک، 6 اماموں کے نزدیک قابل استدلال نہیں تھے۔ 6 امام، یہ جو صحاح ستہ کے امام ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابی داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ اتنا بوگس، بے بنیاد اور جاہلانہ اعتراض ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ وہی شخص اعتراض کر سکتا ہے جس کو علم چھو کر نہیں گزرا ہو، یعنی بہت ہی سطحی اور عامیانہ اعتراض۔ دیکھیں نا، ان ائمہ حضرات کا کسی جلیل القدر امام سے روایت کو اپنی کتاب میں درج نہ کرنا اس امام کے ضعیف ہونے کو لازم نہیں آتا۔ یہ گدھے قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی سے بھی کوئی روایت نہیں لی، بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام بخاری نے ان کی صحبت سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، ان کی بھی پوری صحیح بخاری میں صرف 2 روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت تو تعلیقاً منقول ہے اور دوسری روایت امام بخاری نے کسی واسطے سے نقل کی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، پھر آ جائیں امام مسلم کی طرف۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں امام بخاری سے ایک روایت بھی نقل نہیں کی، حالانکہ امام بخاری ان کے استاد ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ امام مسلم کے نزدیک امام بخاری کی کوئی قابل استدلال ہی نہیں کہ ان سے کوئی چیز لی جا سکے۔ دیکھیں نا ذرا، یہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ اچھا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں امام مالک کی صرف 3 روایتیں ذکر کی ہیں، حالانکہ امام مالک کی سند جو ہے وہ اصح الاسانید شمار کی جاتی ہے۔ اب کیا اس سے آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل یہ تینوں بھی ضعیف ہیں؟ اب اس معاملے میں حقیقت وہی ہے جو شروط الائمہ الخمسہ للحازمی کے حاشیے پر لکھی ہے کہ در حقیقت ائمہ حدیث کے پیش نظر یہ بات تھی کہ وہ ان احادیث کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کر جائیں جن کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ دیکھیں نا، اللہ کی طرف سے خاص اہتمام یہ تھا کہ ائمہ فقہ سارے کے سارے صحاح ستہ کے تمام اماموں سے پہلے ہو گزرے، تو فقہی اعتبار سے احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا جو اہتمام ہوا وہ آلریڈی ہو چکا تھا۔ تو اب اس چیز کی ضرورت تھی کہ ان احادیث کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کیا جائے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، بخلاف امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے حضرات کہ ان کے تلامذہ، ان کے اسٹوڈنٹس اور مقلدین، ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ ان کی روایات کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کی حفاظت کی زیادہ ضرورت نہیں سمجھی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کے علم کے لیے کہ امام بخاری کے اپنے والد حضرت اسماعیل بن ابراہیم، انہوں نے 2 طرق سے امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ وہ امام بخاری کے والد، آپ کو بڑی حیرانی ہوگی اگر امام بخاری کے گھرانے میں حنفی حضرات سے اس قدر بغض ہوتا کہ حنفیوں سے کچھ لینا ہی نہیں ہے، تو ان کے اپنے والد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے علم لیتے۔ امام بخاری کے والد اسماعیل بن ابراہیم عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے علم لیا جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ اسی طرح امام بخاری کے والد جو ہیں اسماعیل بن ابراہیم، وہ حماد بن زید کے بھی شاگرد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو 2 طرق سے امام اعظم کے شاگرد ہیں امام بخاری کے والد۔ اچھا، امام بخاری ایک واسطے سے بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں، یہ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی۔ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے علم حاصل کیا ہے۔ امام بخاری مکی بن ابراہیم کے شاگرد ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اچھا، ایک بھی نہیں ہے نا ایسا ایک آدھ اسٹوڈنٹ سے علم حاصل کر لیا، ایسا بھی نہیں ہے، کئی شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے جن سے امام بخاری نے علم حاصل کیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری کے ایک استاد ہیں ضحاک بن مخلد، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام بخاری کے ایک اور استاد ہیں ابی عبداللہ الانصاری، یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام بخاری کے استاد ہیں عبید اللہ بن موسیٰ، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام بخاری کے ایک استاد ہیں فضل بن دکین، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اچھا، اسی طرح
طرح ایسے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کے درمیان دو لوگ، ان میں سے چند ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ امام بخاری نے علم حاصل کیا یحییٰ بن معین سے، اور یحییٰ بن معین نے عبداللہ ابن مبارک سے حاصل کیا، اور عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، تو دو واسطوں سے امام اعظم کے شاگرد ہوئے امام بخاری۔ اچھا، اسی طرح امام بخاری نے ابراہیم بن موسیٰ سے علم حاصل کیا، انہوں نے یزید بن زرعی سے علم حاصل کیا، اور یزید بن زرعی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اچھا، اسی طرح امام بخاری نے عمر بن زرارہ سے علم حاصل کیا، جنہوں نے حشیم بن بشیر سے علم حاصل کیا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اچھا، اسی طرح امام بخاری نے عباد بن یعقوب سے علم حاصل کیا، جو عباد بن العوام کے شاگرد ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے، جیسا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، یحییٰ بن معین سے علم حاصل کیا، جنہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے علم حاصل کیا، جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے یحییٰ بن معین سے جو علم حاصل کیا، تو یحییٰ بن معین امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک اور شاگرد کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں، وکی بن الجراح، جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد یحییٰ بن معین رہے، اور پھر یحییٰ بن معین کے شاگرد امام بخاری رہے۔ اچھا، پھر امام بخاری نے محمود بن غیلان سے علم حاصل کیا، جو عبد الرزاق بن حمام کے شاگرد تھے، اور عبد الرزاق بن حمام جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کے درمیان 3 واسطوں سے، اسی طرح اور بہت سارے ہیں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہوتا، امام بخاری کی اگزامپل میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ امام بخاری ہی کو ریزن بنا کے پھر بیچ میں بات کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم کا معاملہ بھی ہے، اسی طرح دیگر اور محدثین کا بھی معاملہ ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ بے بنیاد الزامات ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ الزام لگاتے ہیں جن کے اپنے پلے میں علم نہیں ہوتا، نہ انہیں ائمہ حدیث کا علم ہوتا ہے، نہ اساتذہ ائمہ حدیث کا علم ہوتا ہے، انہیں بس بغض ہوتا ہے فقیہان امت سے، امت کے فقیہوں سے، اور خاص طور پہ ائمہ اربعہ سے بغض ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے پاس انڈو پاک میں احناف کی کثرت ہے، تو اپنا سارا کے سارا بغض جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ نکالتے ہیں۔ اچھا، اگر ہمارے ہاں شوافع ہوتے تو یہ بغض وہ امام شافعی پہ نکالتے، اگر ہمارے ہاں حنابلہ ہوتے تو وہ یہی بغض امام احمد بن حنبل پہ نکالتے، اور اگر ہمارے پاس امام مالک کی فقہ پر زیادہ لوگ کاربند ہوتے تو وہ امام مالک کے اوپر اپنا بغض نکالتے۔ ان کو یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ ہی ہوں، انہیں صرف ائمہ فقہ سے بغض ہے۔ تو جو ائمہ فقہ کی فقہ جہاں رائج ہوگی وہاں اس امام کے خلاف انہوں نے بات کرنی ہے، یہی ان کا وتیرہ ہے، یہی ان کا طرز عمل ہے، اور اسی کے اوپر وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو بیسکلی جہلاء ہیں، اس لیے اپنی کم علمی کے سبب الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس درس کو دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ علم عام ہو تو ان جاہلوں کے منہ ویسی بند ہو جاتے ہیں۔ یہ جہلاء ہیں، just consider them جاہل، انہیں علم ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے چونکہ ایک تو ان کو علم بھی نہیں ہے، اوپر سے بغض ائمہ ہے، اس لیے یہ بس بولتے رہتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے اور علم حاصل کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنے سرخ آئینے جو انہوں نے، اپنے سرخ چشمے جو انہیں آنکھوں پہ چڑھا رکھے ہیں، ہر شے انہیں سرخ نظر آتی ہے، اسے نکال کر چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.